أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط کے بعد یہ کافی تاخیر ہو گئی، کچھ مصروفیت کی بنا پر آپ کے سامنے کافی تاخیر سے حاضر ہو سکا ہوں۔ اور اس کے قبل جو قسط آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو کس طریقے سے اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہ کرتے ہوئے، مصلحت کے تقاضے کے تحت رسول کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہی ان کی حکمت عملی جو تھی، وہ لوگ اسے سمجھ نہ سکے، یہاں تک کہ تاریخ داں بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے، اور کہیں کہیں پر تو بہت ہی گستاخانہ طریقے سے ان کے اس عمل کو پیش کیا گیا۔ خاص طور سے مسلمانان عالم میں جناب کے حمید بی اے لندن، بیرسٹر لا لاہور نے مسلمانان عالم میں، جس میں سلمان ندوی صاحب کا مقدمہ بھی ہے، پوری طریقے سے عمومی رجحانات کو پیش کیا اور جناب ابو طالب کے اس عمل کو گستاخانہ طور پر بہت ہی سبکی کے ساتھ پیش کیا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پر حقانیت ہوتی ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، اور یہی بات یہاں پر بھی سامنے آئی، اور وہی شخص آگے اپنی کتاب میں یہ لکھنے کو مجبور ہو گیا، حق بیان کرنے کو مجبور ہو گیا کہ وہ لکھتے ہیں کہ بوڑھے چچا کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، کہا میں یہاں آنے سے پیشتر ہی تمہارے جواب سے واقف تھا، خیر جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد کروں گا۔ ابو طالب نے قریش کے لوگوں سے کہا، تم محمد کو جانتے ہو، وہ ایک شریف اور معزز انسان ہے، تم نے خود ہی اسے امین کا خطاب پیش کیا تھا، اس کا زاویہ نگاہ تم سے علیحدہ ہے، وہ ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، تم اسے خدا کی پرستش سے کیوں روکتے ہو اور اس کے لیے اس کی جان پر مصیبت کیوں اٹھا رہے ہو؟ مسلمانان عالم جلد 1 صفحہ 45 اور 46۔ یہاں اس طریقے سے یہ جناب ابو طالب کے جواب کو لکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر جناب ابو طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلک سے متفق نہ ہوتے تو وہ ان کو روکنے کے لیے اگر آئے تھے اور ان کا جواب سن کر ان کو غصہ آنا چاہیے تھا، بجائے غصہ آنے کے وہ رو رہے ہیں۔ روتا کون ہے؟ جو اس مسلک سے ہی وابستگی رکھتا ہے، یہ خود وہ لکھ رہے ہیں۔ اور اگر خاص طور سے منع کرنے ہی کے لیے آئے تھے، ان کا ارادہ ہی یہ تھا، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آنے سے پہلے تمہارے جواب کا پتہ تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ جناب ابو طالب کا مسلک وہی مسلک تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلک تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو مہم لے کر میرا بھتیجا اٹھا ہے، اسے نہ تو روکنا ہے اور نہ رکے گی، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اس میں پورا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار ہیں، یہاں تک کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی پیش کر رہے ہیں، ان کی بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تاکہ اس مہم کو، یعنی توحید کی مہم کو، یعنی اسلام کی مہم کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب تاریخ کی، اس کے پہلے بھی آپ سے یہ بات ہوئی کہ تاریخ میں جو واقعات ہیں وہ سلسلے وار
نہیں ہے، خاص طور سے اس ذیل میں کہ رسول خدا کو کس طریقے سے روکا جائے ان کی مہم سے. کیونکہ پہلے جو بات آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، اور اب اس کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے کہ انہیں ڈرانے دھمکانے کے بجائے اب لالچ دی جا رہی ہے. اور جبکہ پہلے تو لالچ دینی چاہیے تھی، اس کے بعد ڈرانے دھمکانے کی بات آتی نا. لیکن اس طریقے سے اس میں ذکر ہے تو بہرحال اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اب یہ عالم ہو گیا کہ جب یہ چاہنے لگے، ان کے سامنے ایک وفد بھیجا جا رہا ہے. وفد کیا؟ جس میں عتبہ بن ابن ربیہ ہے. یہ عتبہ کون؟ وہی جس کی بیٹی ہندا بنت عتبہ، یعنی جو ہندا مشہور ہے ہندا جگر خارا کے نام سے. یعنی یہ وہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی اور امیر شام معاویہ کی ماں، جسے ہندا جگر خارا کے نام سے جانا جاتا ہے. انہی کے باپ عتبہ آتے ہیں رسول کے پاس. اس کے پہلے دھمکایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اب یہ سوچا کہ جب جناب ابو طالب کے ذریعے کوئی بات نہیں بن رہی ہے اور وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو اب براہ راست ان سے بات کی جائے اور ان کو لالچ دی جائے. عتبہ آتے ہیں، یہ قریش کے معزز سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اور وہ آنے کے بعد رسول خدا سے بات کرتے ہیں کہ اے محمد، تم اس سماج میں، اس قبیلے میں کیوں پھوٹ برپا کر رہے ہو، کیوں تفرقہ برپا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم تمہیں سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ کسی حسین سے حسین خاتون سے تمہاری شادی کی جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اس کا انتظام ہم کر دیں گے کہ جس قبیلے کی تم چاہو گے حسین سے حسین خاتون سے تمہارا عقد کر دیا جائے گا. اور اگر تمہیں دولت چاہیے تو جتنی دولت تم کہو گے اتنی دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے گی. یہ رسول خدا سے عتبہ اپنا موقف رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب رسول نے کچھ نہ دیا، بلکہ اس کے جواب کے طور پر آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے لگے. قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پریشان اور حیران ہو کر وہاں سے چلا آیا. اور آنے کے بعد قریش سے کہنے لگا کہ محمد تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن کی آیتیں ہمیں سنانے لگے. اب یہ مان لو کہ محمد کو کسی طریقے سے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی مہم کو روکنے کے لیے دو طریقے اپنائے جاتے تھے. یہ دونوں طریقے یہ اپنا چکے، ڈرانے دھمکانے والا طریقہ بھی اپنا چکے اور لالچ دینے والا بھی طریقہ اپنا چکے. دونوں طریقے میں جب یہ ناکام ہوئے تو ان کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اب یہ سوچنے لگے کہ محمد کے وجود کو ہی ختم کر دیا جائے. تیسرا طریقہ بس یہی بچا. لیکن جناب ابو طالب کے رہتے ہوئے یہ تیسرے طریقے پر عمل نہیں کر سکتے تھے. تو اب ان کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اسلام بھی بڑھتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. اسلام کی جاذبیت ایسی تھی کہ لوگ خود کھنچ کھنچ کے، یہاں تک کہ زیادہ تر جو پست طبقہ تھا وہ اسلام کو کی طرف راغب ہونا شروع ہوا اور وہ مسلمان ہونے لگے. یعنی اس دوران کے وہاں کے قبیلے کے جتنے رؤسا تھے، ان کے نوکر چاکر اور اس کے علاوہ جو غلام تھے، سب کے سب جو ہیں اسلام کی طرف راغب ہونے لگے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جب دونوں طریقے تو ہم اپنا چکے اور نہیں ہو سکتا کہ محمد کو ہم کسی صورت سے اسلام کو پھیلانے سے روکیں، اور محمد کے وجود کو بھی ابو طالب کے رہتے ہوئے ہم ختم نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے اب یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے اوپر یہ ظلم ڈھانے لگے، کیونکہ اپنا غصہ یہ کس طریقے سے
دکھائیں، اور دوسری چیز یہ کہ اسلام کو روکنے کا ایک یہی ان کے پاس طریقہ نظر آنے لگا کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان پر اتنا ظلم اٹھایا جائے کہ وہ خود مسلمان ہونے سے باز آ جائیں۔ لیکن یہ طریقہ بھی ان کا کام نہیں آیا، کارگر نہیں ہو پایا، کیونکہ جو بھی مسلمان تھے ان پر ظلم اس طریقے سے ڈالنے لگے کہ جناب یاسر ان پر ایک مفلس مسلمان ایسا ظلم اٹھایا کہ وہ تاب نہ لا سکے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی بیوی کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ ان کا قتل کر دیا۔ ان کے بیٹے جناب عمار ابن یاسر کو اتنا ظلم ان کے اوپر ڈھایا، لیکن وہ ظلم کو برداشت کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جناب بلال حبشی، ایسا ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا کہ جلتی ہوئی ریت پر ان کو لٹال دیا جائے، اور لٹانے کے بعد اس پر جلتا ہوا بڑا بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن وہ اسلام سے باز نہیں آئے، بلکہ عہد کے آواز بلند کرتے رہے۔ ایک مسلمان جو نو مسلمان ہوا تھا، اسے اس طریقے سے کہ اسے لٹا دیا گیا جلتے ہوئے انگاروں پر، اور جب تک وہ انگارہ سرد نہیں ہو گیا تب تک اسے وہاں لٹا لے رہے، لیکن وہ بھی باز نہیں آئے۔ ایک کنیز تھی جو مسلمان ابھی بھی ہوئی تھی، ابو جہل نے اس کی آنکھ نکال دی اور یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ اس طریقے سے ظلم اٹھائے جانے لگے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جتنی کہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم سے ہوتی تھی۔ وہ برداشت کرتے تھے کسی صورت سے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اسے برداشت کرو، رحمت خدا تمہارے کا انتظار کرتے رہو۔ اور بار بار جب ان پر ظلم ہونے لگا تو اب رسول خدا کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تم لوگ یہاں سے منتشر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کہاں منتشر ہوں؟ کہا تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہے، اور وہاں پر تم جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب کچھ لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے کے بعد ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اور پہلا قافلہ حبشہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہے جو حبشہ کے لیے ہو رہی ہے، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ یہ اعلان رسالت کے 5ویں سال یہ ہجرت ہو رہی ہے، اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ حبشہ پہنچتے ہیں، اور وہاں صرف 2-2.5 مہینہ رہنے کے بعد، یعنی کہ رجب میں پہنچے ہیں، شعبان اور رمضان، اور اس کے بعد یہ شوال میں واپس آ جاتے ہیں۔ اب ان کے واپس آنے کی بھی بہت ساری وجوہات تھی، شاید یہ کہ اپنا وطن چھوڑ کر وہ وہاں پر ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ واپس آئے۔ شاید یہ وجہ بھی تھی کہ ان کو ایسا لگا کہ جب ہم یہاں واپس آ گئے ہیں تو اب ہو سکتا ہے قریش یہ سمجھ گئے ہوں کہ ان اوپر جتنا بھی ظلم اٹھایا جائے یہ باز آنے والے نہیں ہیں، تو اب ہم جب لوٹ کر جائیں تو وہ ہمارے اوپر ایسا ظلم نہ کریں۔ اور ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ان کو یہ معلوم پڑا، ان کو یہ انفارمیشن ان کے حاصل ہوئی کہ مکہ میں تمام لوگ جو قریش ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب یہ سوچ کر یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد جیسا یہ سوچ کر آئے تھے کہ اب شاید ہمارے اوپر ظلم نہ ہو، لیکن اب ظلم کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ وہاں سے آنے کے بعد یہاں پر انہوں نے ان کی تعریفیں کرنا شروع کی۔ جو عیسائی حکومت تھی انہوں نے جو ان کی خاطر و تواضع کی اور ان کی رحم دلی کے جو تعریف کرنے لگے، تو اس سے ان کو اور غصہ آنے لگا، تو کفار نے ان کے اوپر مزید ظلم اٹھانا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد اعلان رسالت کا 7واں سال آتا ہے کہ اس 7ویں سال میں رسول خدا نے پھر ان کو حکم دیا وہی حبش جانے کا، حبشہ کے لیے، کہ حبشہ کے لیے
ہجرت کرو۔ اب اس بار جب حبشہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے جب آپ نے حکم دیا تو 83 مرد اس کے اندر شامل ہوئے، اور اس کے علاوہ 11 قریش کی عورتیں اور 7 دوسری باہر کی عورتیں تھیں۔ کل ملا کر 101 لوگوں کا یہ قافلہ دوسری حبشہ کی ہجرت کے لیے روانہ ہوا، اور قیادت اس میں جناب جعفر طیار کی تھی۔ جناب جعفر طیار اپنی قیادت میں لے کر ان مسلمانوں کو جو تعداد میں 101 تھے لے کر حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی یہ دوسری ہجرت واقع ہوئی۔ اب اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے انشاءاللہ آئندہ کی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔